وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 91 سے انشاءاللہ۔ پچھلی دفعہ ہمارے اسکرین میں جو ہے وہ کچھ ٹیکنالوجی وہ ہو گئی تھی آؤٹ آف آرڈر، تو انشاءاللہ اللہ کو ایسے ہی منظور تھا تو ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں ان آیتوں کو۔ چلیں انشاءاللہ، تو 91 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لک الحمد کلہ اولہ وآخرہ ظاہرہ وباطنہ، لا الہ الا اللہ الہ الاولین والآخرین، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، پہلی اور آخری، ظاہری اور باطنی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ پہلوں اور پچھلوں کا معبود ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ جی، ہمارا آپ کو معلوم ہے کہ جز ہمارا 14 ہے اور سورۃ النحل ہماری چل رہی ہے انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم سورۃ النحل کی کچھ 91 92 93 کی تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ الشيطان الرجيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعل لكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولو شاء الله لجعل لكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جی انشاءاللہ آپ کو تلاوت سن بھی رہے تھے اور اسکرین پہ دیکھ بھی رہے تھے، تو برابر دیکھا کریں نا کہ غنہ اور مدود اور ساری جو ہے مخارج اور کیسے جو ہے ادا ہوتے ہیں۔
تو اس سے بھی امپرومنٹ آئے گی ہماری تلاوت میں انشاءاللہ۔ 91 سے آیت نمبر 91 سے ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النحل ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَأَوْفُوا ہمارا اسکرین سارا مس ہو گیا تھا تو ہم اس کو دوبارہ سے سب کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس طرح چاہ رہے ہیں کہ ہم ریویژن کر لیں، اور قرآن کو تو جتنی بار بھی پڑھے ہیں وہ ہر بار ڈفرینٹ اینگل سے ہم پہ اثر کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ وہ اور آوفو پورا کرو بھی عہدی عہد کو اللہ ہی اللہ کی، ایزا جب آہد تم آہد عہد کرو تم آہد تم عہد کرو تم، ولا اور نہ تنقدو تم توڑو الیمانہ قسموں کو، بعد توقید دیہا ان کے پکارنے کے وقت، حالانکہ تحقیق جال تم بنا لیا ہے تم نے اللہ اللہ کو، علیکم اللہ پر، کم اپنے، علیکم اپنے پر، کفیلا ضامن، انا بے شک اللہ اللہ یعلمو جانتا ہے، ما جو تفعلون تم افعلون کرتے ہو، تفعلون تم کرتے ہو۔ رننگ ٹرانسلیشن 91 کما ترجمہ، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ تعالیٰ کا کہ عہد کو پورا کرو جبکہ تم عہد کرو، ولا آپس میں قول و قرار کرو یا عہد کرو، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، حالانکہ تم اللہ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو۔ تو قسم ایک تو وہ ہے نا جو کسی عہد و پیمان کے وقت اسے مزید پختہ کرنے کے لیے کھائی جاتی، کوئی عہد کیا، کوئی وعدہ کیا، کوئی پیمان عہد و پیمان ہم نے کیا تو جو ہے وہ بنا لیا ہم نے کانٹریکٹ یا زبانی یا لکھ کر، پھر اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے نا۔ تو ایک تو یہ قسم ہو گئی، دوسری قسم وہ ہے جو انسان اپنے طور پر کسی وقت کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا، یا کروں گی یا نہیں کروں گی۔ تو یہ آیت میں اول یہ پہلی قسم مراد ہے کہ تم نے قسم کھا کر اللہ کو ضامن بنا لیا ہے، اسے توڑنا نہیں بلکہ عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے جس پر تم نے قسم کھائی ہے۔ اور یہ دوسری قسم کی جو قسم ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کی بابت قسم کھا لے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ زیادہ خیر دوسری چیز میں ہے، یعنی قسم کے خلاف کرنے میں ہے، تو بہتری والے کام کو اختیار کرے اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے۔ یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوتا ہے، ان اللہ یعلم ما تفعلون، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو بخوبی جان رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو لطیف خبیر ہے، باریک بین ہے، دلوں کے پوشیدہ راز کو بھی جانتا ہے۔ اور اسی بات کو سورۃ الانعام 152 میں فرمایا، وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو، ان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ جیسے ناپ تول کا ہے کہ ناپ تول پورے کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، اور جو ہے جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو سارے وغیرہ۔ پھر سورۃ الفتح آیت 10 میں فرمایا، وَمَن نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، تو جو شخص عہد شکنی کرے گا وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، تو اس کا وبال اسی پر آئے گا جو عہد شکنی کرے گا۔ آیت نمبر 13 المائدہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب پر لعنت کی ہے جو ہے عہد کو توڑنے پر۔ فبما نقضہم میثاقہم لعنہم، کہ پھر ان کی اہل کتاب کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت فرما دی، کیونکہ انہوں نے وعدہ توڑا، عہد شکنی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ یعنی اتنی غلط چیز ہے قسموں کو توڑنا، وعدے کر کے توڑنا، عہد شکنی کرنا، وعدوں کو توڑ دینا اور عہد شکنی کرنا۔ اسی بات کو ابھی حدیث میں بھی میں نے بتایا، تو حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ کوئی بھی قسم اگر کھا لوں گا اور اس کے سوا کسی اور چیز میں بھلائی دیکھوں گا تو اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ قسم کا کفارہ بھی نا آپ پہلے تفصیل میں پڑھ چکے ہیں، قسم کا کفارہ بھی جس میں بھلائی ہوگی یا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ وہی کروں گا جس میں بھلائی ہوگی، اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ تو اب 1991 کا ہم کوئز دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ۔ آپ لوگ پچھلی دفعہ جواب دے چکے تھے تو ہم اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کے کرنے اور کن کاموں میں رکنے کا کہا ہے۔ آیت نمبر 90 تو ہماری تفسیر میں بھی گئی، پھر اس کے لیے پورا ایک ٹاپک تھا ہمارے پاس آیت 90 کا۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، پڑھا ہے نا آپ نے؟ تو آپ کو تو سارا بہت اچھی طرح اب پکا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے 90 میں، آیت 90 میں عدل و انصاف کا، احسان کا، قرابت داروں کو دینے کا، اور 91 میں ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روکا کس چیز سے؟ 90 میں فرمایا آیت 90 میں بے حیائی سے، والفحشاء برائی سے، والمنکری زیادتی سے، والبغی، ٹھیک ہے۔ اور 91 میں ابھی ہم نے پڑھا قسموں کو پکا کرنے کے بعد توڑنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ قسموں کو پکا کرنے کے بعد، عہد و پیمان کرنے کے بعد نہ توڑو۔ سورۃ النحل 92 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ و اور لا نہ تکونو تا تم کونو ہو جاؤ، تکونو تم ہو جاؤ، کلتی اس عورت کی طرح، نقدت جس نے توڑ ڈالا، غزلہا غزل سوت، ہا اپنا، غزلہا سوت اپنا، من بعدی بعد، قوتن مضبوط کاٹنے کے، انکاسن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تتخذون تم اتخذونا بنا لیتے ہو، تتخذونا تم بنا لیتے ہو، ایمانکم ایمانا قسموں، قسم کی جمع، کم اپنی، ایمانکم اپنی قسموں کو، دخلم بہانا، بینکم بینا آپس، کم میں کم تم، بینکم آپس میں، بینکم آپس میں، ان تاکہ تکونا ہو جائے، امتن ایک جماعت، یا وہ اربا زیادہ بڑی ہوئی مال میں، من امتن من سے، امتن جماعت، من امتن دوسری جماعت سے، انما بے شک، یبلوکم آزماتا ہے تمہیں، اللہ بھی ساتھ اس کے، وَلَيُبَيِّنَنَّ اور البتہ وہ ضرور واضح کرے گا، لا تاکید کے لیے ہے، اور نون پیشد ہے، آخر میں تشدید ہے تو وہ بھی تاکید کے لیے، اس میں دو تاکیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور واضح کرے گا، لکم تمہارے لیے، یوما دن القیامتی قیامت کے، ماں وہ جو، کنتم تھے تم، فی میں ہی جس، فی جس میں فی جس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے، تختلفون تم اختلاف کرتے تھے، اختلاف ہم بھی اردو میں کہتے ہیں نا۔ رننگ ٹرانسلیشن 92۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، من بعد قوتٍ انکاسن جس نے اپنے سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ تو عہد کو توڑ دینا ایسے ہی ہے جیسے ایک عورت، یہ مکے میں تھی تو عورت کے سوت کاٹنے کے کی مثال دی کہ وہ عورت سوت کاٹنے کے بعد اسے خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی، تو عہد کو توڑنا ایسا ہی یہ تمثیل ہے۔ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک عورت مکے میں تھی جو کچھ دماغی توازن کی وجہ سے ساری رات سوٹ کاٹتی تھی، محنت کرتی تھی، اور صبح ہوتے ہی اس کو توڑ ڈالتی تھی۔ تو مکے میں ایک عورت ایسا کیا کرتی تھی، اس کے فعل کو سامنے رکھ کے ایک تمثیل اللہ نے بیان کی، ایک مثال بیان کی، اور یہ بات سمجھائی کہ ایک شخص قسم کھا کر وعدہ کر کے اپنا اعتماد قائم کرتا ہے، کیونکہ یہ لوگ تو حلیف بناتے تھے نا ایک دوسرے کا، قبائلی نظام تھا تو ایک دوسرے قبائل جو آپس میں حلیف ہوتے تھے اور پھر وعدہ کرتے تھے کہ تم پر کوئی بھی حملہ کرے گا یا کوئی بھی تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا، جو بھی کرے گا تو ہم تمہارے حلیف ہیں، تمہاری مدد کریں گے، اور وہ کرتے بھی ایسے تھے۔ تو وعدہ کر کے اپنا اعتماد قائم کرتا تھا، اور دوسروں کو پر امید بھی کرنا ہوتا ہے وعدہ کر کے، اور اس کو یقین دلانا بھی ہوتا ہے، اور جب قسم توڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، فساد پھیلتا ہے۔ آپ سے ان سے وعدہ کیا اور پھر وہ،
کہ میں دشمن کی حملہ ہوا، کوئی بھی تکلیف ہوئی، کسی نے بھی کچھ کیا تو میں ساتھ دوں گا، اور وہ وعدہ توڑ دیتے تھے اور ساتھ نہیں دیتے تھے، تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ دوسرے کو تو اعتماد ہوتا ہے، وہ پر امید بھی ہوتا ہے کہ یہ تو میرا حلیف ہے، اس نے تو مجھے یقین دلایا تھا، مجھ سے تو وعدہ کیا تھا، پھر وہ قسم توڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فساد پھیل جاتا ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ۔ اربا جو ہے زیادہ ہونا، ربا کیا ہوتا ہے، وہ بھی زیادہ ہوتا ہے نا، سود جو ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کسی سے لون لیتے ہیں تو وہ سود لیتا ہے، زیادہ واپس اس کو کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ، یعنی یہ کہ دھوکہ اور فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ قسمیں کھا کرنا، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑا چڑھا ہو جائے۔ تو جب تم دیکھو کہ اب تم زیادہ ہو گئے ہو تو اپنے گمان سے حلف توڑ دو، جبکہ قسم اور معاہدے کے وقت وہ گروہ کمزور تھا، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں تھا، لیکن کمزوری کے باوجود وہ مطمئن تھا کہ معاہدے کی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن تم عذر اور نقص عید کر کے نقصان پہنچاؤ۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں اخلاقی پستی کی وجہ سے اس قسم کی عہد شکنی عام تھی، مسلمانوں کو اس اخلاقی پستی سے روکا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، یقیناً اللہ تمہارے لیے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے دنیا کے اندر۔ تو اب یہ ہے کہ ہماری وہ کیو این اے ہے 92۔ تو اس مثال سے کیا بات سمجھ میں آتی، کون بتائے گا؟ یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی، آیت آپ کے سامنے ہے، کیا سمجھ میں آتی بات؟ جی، کون بتائے گا؟ جی، کوئی بتائے گا؟ چلیں ہم اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں، ہمارا کیو این آنسر ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس مثال سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری رات مکے میں جو عورت تھی سوت کاٹا اور پھر صبح توڑ دیا۔ مکے میں ایک عورت ایسا کیا کرتی تھی، اس کے فعل کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ تمثیل بیان کی، یہ مثال بیان کی، اور یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک شخص قسم کھا کر وعدہ کر کے اپنا اعتماد قائم کرتا ہے اور دوسروں کو پر امید کرتا ہے، ان کو یقین دلاتا ہے، اور جب قسم توڑتا ہے تو فساد پھیل جاتا ہے۔ اسی چیز اچھا، پھر ہم آیت نمبر 90، ہماری کون سی 93، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ولو و اور لو اگر شاء چاہتا اللہ اللہ لجعلکم لا البتہ جعلا وہ بنا دیتا کم تمہیں، لجعلکم البتہ وہ بنا دیتا تمہیں امتن امت واحدتن ایک ہی، ولیکن اور لیکن یدلو وہ گمراہ کرتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، ویہدی وہ ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ و اور لا البتہ تسألن تم اسألن ضرور سوال کیے جاؤ گے، وَلَتُسْأَلُنَّ اور البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے یہ ان اور ما تھا، شد آ گیا تو یہ اما بن گیا، نون حذف ہو گیا، نون اس میں حذف ہے، اس کے اما اس کے بارے میں جو تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے۔ رننگ ٹرانسلیشن 93۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، یعنی کہ سب ایک ہی دین پر ہوتے، سب لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت پڑھنے والے ہوتے، سب مسلمان ہوتے، اللہ چاہتا تو وہ ایسا کر دیتا۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ایمان کی ہدایت اور ہدایت ایمان اور ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ورنہ تو ٹیسٹ ہی ختم تھا نا، پھر تو ٹیسٹ ہی کیا رہ جاتا، اللہ تو دیکھنا چاہتے تھے کہ بن دیکھے اللہ پہ کون ایمان لاتا ہے نا، ورنہ تو اللہ کے لیے تو بہت آسان تھا، سارے مسلمان ہوتے۔ تو یہ بھی جو ہے ہمارا امتحان ہے کہ کون جنت حاصل کرتا ہے بغیر اللہ کو دیکھے،
کون قرآن پہ ایمان لاتا ہے، کون نبی پہ ایمان لاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون جو ہے صراط مستقیم پہ، ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اور اپنی آخرت جو ہے کامیاب کر لیتا ہے، جنت میں جاتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں باز پوچھ کی جانے والی ہے، کہ ایمان کے دیتے ہو یا نہیں مانتے ہو، حلال کر رہے ہو، حرام کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، سچ جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب جانتے ہیں ایک ایک عمل کو۔ دو فرشتے ہمارے لکھ رہے ہیں، رجسٹر ہمارا لکھا جا رہا ہے، اور ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس ہوگی، سوال ہوگا، حساب کتاب ہوگا۔ سورۃ یونس میں فرمایا 99، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر آپ کا رب چاہتا تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ پھر اسی بات کو سورۃ الہود 118 119 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، بس ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ پھر اب سورۃ النحل ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 94، لا چلیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 94، اور لا نہیں، 94 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، تتخذو تم بناؤ، اچھا اسکرین رک گیا ہے مجھے، اسکرین نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی، ہاں نہیں آ رہی، ہمیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نظر نہیں آ رہا ہے، نہیں آ رہا؟ جی نہیں نظر آ رہا ہے، اوکے۔ اب آ گیا جی، جزاک اللہ خیر۔ چلے بس یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی جی۔ ولا اور نہ تتخذو، میں ذرا کسی کا ویڈیو آن ہے، میں آف کر دوں نا، انشاءاللہ میں نے آف کر دی ویڈیو جی۔ اچھا ولا وہ یہ جو ہے نا ایسا یہ زوم کیچ کر لیتا ہے، میں دور سے کھانس رہی ہوں کہ آواز نہ آئے مگر پھر بھی ایکو ہو رہا ہے، یہ ظاہر ہے وہ ماحول کو پورا کیچ کر لیتا ہے نا، پوری آواز کو۔ تو میں ذرا پانی پی لوں، بسم اللہ۔ لا نہ تتخذو، تم اتخذو بناؤ، ولا اور نہ تتخذو تم بناؤ، ایمانکم اپنی قسموں کو، دخلم دھوکہ دینے کا ذریعہ، بینکم آپس میں، فتزلا ورنہ پھسل جائے گا، قدم بعد ثبوتہا اس کے جم جانے کے، وَتَذُوقُوا اور تم چکھو گے، السُّوءَ برائی، سزا، بما بوجہ اس کے جو صدت تم روکا تم نے، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وَلَکُمْ اور ارے یار ایک لے کے جا۔ عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، بہت بڑا۔ ہم جو ہے رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، رننگ ٹرانسلیشن۔ اور اے مسلمانوں تم تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو۔ اب یہ تیسری بار اللہ تعالیٰ عہد شکنی کی باتیں کر رہے ہیں، قسموں کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہو گیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو آپس کی دغا بازی کا بہانہ نہ بناؤ، فَتَزِلَّ قَدَمَ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پھر تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے۔ تو کیا ہوگا کہ اپنی قسموں کو آپس کی دغابازی کا بہانہ نہ بناؤ، پھر تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگمگا جائیں گے، اور پہلے تو یہ نقصان ہوگا، وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تمہیں جو ہے تم کیا ہوگا، تمہیں سخت سزا برداشت کرنا پڑے گی، کہاں؟ دنیا میں،
ٹھیک ہے، ایش شکنی کریں گے دغا بازی سے، تو پہلے تو وَتَذُوقُوا سُوءَ، اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنی پڑے گی، کہاں پہ؟ دنیا میں، بما صددتم عن سبیل اللہ، کیونکہ تم نے اللہ کی راہ سے روک دیا، وَلَكُمْ عذاب عظیم، اور تمہیں سخت عذاب ہوگا، تو اور سخت عذاب عظیم کہاں ہوگا؟ آخرت کا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو عیش شکنی سے روکا جا رہا ہے دوبارہ اس آیت میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی پستی سے، کیونکہ عیش شکنی کرنا، دغابازی سے کرنا تو کیا ہوتا ہے کہ یہ تو اخلاقی پستی ہے نا، تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس اخلاقی پستی سے کسی کے قدم ڈگمگا جائیں اور کافر تمہارا رویہ دیکھ کر قبول اسلام سے رک جائیں، کیونکہ مسلمان جو بھی کرتے ہیں تو وہ تو مسلمان تو جو ہے سبق لیتے ہیں نا لوگ مسلمانوں سے وہ کیا کر رہے ہیں، تو اس طرح کی عیش شکنی کریں گے تو کافر یہ دیکھ کر قبول اسلام سے رک جائیں گے کہ یہ تو جو ہے دغابازیاں کر کے بہانے بنا کے قسموں کو توڑتے ہیں، تو تم اس طرح کیا کرو گے؟ اور یوں تم صددتم عن سبیل اللہ، یوں تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، اللہ سے راستے سے روکنے کے مجرم اور سزا کے مستحق بن جاؤ گے۔ جو اللہ کے راستے سے روکتا ہے وہ تو مجرم ہو جاتا ہے، وہ مجرم کو تو سزا دی جاتی۔ اور پھر دوسرا معنی مفسرین نے یہ لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت مراد لی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت توڑ کر پھر مرتد ہو جانا، پہلے اسلام لانا، کلمہ پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیعت لینا لا الہ الا اللہ، اور پھر اسلام سے پھر جانا، مرتد ہو جانا، تو تمہارے ارادوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اسلام قبول کرنے سے رک جائیں گے، اس طرح تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکو گے اور یوں تم دگنے عذاب کے مستحق قرار پاؤ گے۔ تو اب ہمارا کوئز ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ 94، اللہ کے راستے سے روکنے کی کیا سزا اس آیت میں بتائی گئی ہے؟ دنیا میں بڑا برا نتیجہ وبال وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور آخرت میں بڑا عذاب، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ٹھیک ہے، یہ تھا۔ اب سورۃ النحل 95 انشاءاللہ، 95 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ و اور لا نہ تشترو تم لو بعہد اللہ، بدلے اللہ کے عہد کے، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، انما بے شک جو، اندہ پاس ہے، اللہ کے، اند اللہ اللہ کے پاس ہے، ہوا وہ، خیرن بہتر ہے، لکم لیے، کم تمہارے لیے، ان اگر کن تم ہو تم تعلمون تم جانتے۔ رواں ترجمہ 95 رننگ ٹرانسلیشن۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَہْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو۔ بعہد اللہ سے مراد ہے کوئی بھی عہد جس پر اللہ کا نام لیا جائے یا اس پر اللہ کو گواہ بنایا جائے۔ بعہد اللہ، کوئی بھی عہد جس پر اللہ کا نام لیا جائے یا اس پر اللہ کو گواہ بنایا جائے، کوئی بھی وعدہ ہم کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے نہ بیچ دیا کرو، تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ دنیا کو کوئی فائدہ ہوا اور ہم نے عہد توڑ دیا، حالانکہ اس کے لیے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کے نام پہ کیا تھا۔ انما عند اللہ ہوا خیر لکم، یاد رکھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس ثواب ہے، اچھا بدلہ ہے، اور جو ہے عہد پر قائم رہنے کا کیا ہے؟ ثواب ہے۔ مشکل حالات میں بھی اللہ کی اطاعت کرنے کا جو ہے کیا ہے؟ ثواب ہے، صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی اچھا بدلہ ہے۔ ان کو تم تعلمون، کہ اگر تم جانو، بشرطیہ کہ تم کو علم ہو کہ اللہ کے پاس ثواب ہے، اچھا بدلہ ہے عہد پر قائم رہنے کا اور مشکل حالات میں بھی اللہ کی اطاعت کرنے کا، صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی اچھا بدلہ ہے۔ تو اب مجھے بتائیں، کوئی ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ میں نے 2 بار ریپیٹ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ جی، اللہ تعالیٰ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا عہد نہیں توڑنا ہے اور عہد شکنی نہیں کرنی ہے، کہ اللہ کا عہد کر کے پھر قسمیں توڑنا، دنیا میں بھی گناہ اور آخرت میں بڑا عظیم عذاب۔ جی جی، جزاک اللہ اللہ۔ کے عہد کو نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ جس سے گناہ ملتا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی جی، ہماری پیاری سی بیٹی آمنہ بولی جی۔ چلے اب ہم دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ کہ اللہ تعالیٰ کے عہد سے کیا مراد ہے۔ کوئی بھی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے یا اس پر اللہ کو گواہ بنایا جائے۔
اللہ کا نام لے لے کر کہتے ہیں میں تو یہ پورا کروں گا کروں گی، عہد کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اس کو ضامن ٹھہراتے ہیں اور پھر اس کو توڑ دیتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اب ہم آتے ہیں آیت 96 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ماں، چلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ماں جو کچھ اندکم تمہارے پاس ہے، فدو ختم ہو جائے گا، وما اور جو کچھ عند اللہ اللہ کے پاس ہے، باقین باقی رہنے والا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ اور البتہ ہم ضرور بدلے میں دیں گے، الذین ان کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم اجر ان کا، بھی احسنی بہترین، ماں اس کا جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے۔ رواں ترجمہ 96، تمہارے پاس جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق، اور ینفدو جو ہے نا وہ جو ہے نفدن کے نون فا دال سے ہے، یعنی کہ فنا ہو جانا۔ تو تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، سب فانی ہے، دنیا کی زندگی کا سامان۔ کسی کو کوئی آیت یاد آتی ہے کہ ہر چیز، میں آپ کو ترجمہ بولتی ہوں، یا دنیا میں جو سورہ وہ، رحمان، سورہ رحمان میں، جی بولے کیا آیت سورہ ہے؟ رحمان، کل من ہوا فان وہ جی یبکی۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، میں آیت کو صحیح پڑھ دیتی ہوں۔ کلو من علیہ افان، سورة بارک اللہ، الرحمن. جی ہاں، بارک اللہ فی میں کلو من علیہ فان، کہ دنیا میں زمین پر جو کچھ ہے وہ جو ہے فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وما عند اللہ باقن یا باق، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی ہے۔ اور وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور صبر کرنے والوں کو، تو صبر کیا کرنا ہے، کس پر صبر کرنا ہے؟ جب دنیا کا مال چلا جائے، دنیا میں تکلیفیں آئیں، مشکلیں آئیں، تو وہ جو صبر کرتے ہیں اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ کوئی بھی مشکلات آئیں، دنیا کا مال چلا جائے، کوئی بھی غم ہو جائے، کوئی جانی مالی کوئی بھی نقصان ہو جائے، کسی چیز میں ناکام ہو جائے، جو بھی ہو، تو وہ اس پر بھی صبر کر کے بہترین عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ چھوڑ دیتا ہے، نہیں میرے ساتھ تو یہ ہو گیا بس، وہ ڈپریس ہو گیا اور عمل بھی چھوڑ دیے، عبادت بھی چھوڑ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بھلے عمل کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ چلیں اب ہماری آیت آ رہی ہے 97، جو کہ حیاتن طیبتن سے متعلق ہے۔ حیاتن طیبتن، دنیا میں پاکیزہ زندگی ملے گی۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت ہو، اور جو نیک عمل کرے گا تو مرد عورت دونوں کو برابر کا اجر ثواب ملتا ہے، اور ان کو فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاتً طَيِّبَةً، ان کو ہم پاکی دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو اس آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ پہلے من، جس نے عمل کیا، صالحن نیک، من ذکرین، خواہ کوئی مرد ہو، او یا انسا عورت، وہوا جبکہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ پس لا البتہ نو ہم ہم ضرور زندگی دیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ پس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے، اسے حیاتن زندگی، طیبتن پاکیزہ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور لا البتہ نہ ہم اجزینہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں۔ تو یہاں پہ دو تاکید، لا اور نون پہ شد، ٹھیک ہے، کہ ضرور ضرور ہم بدلہ دیں گے انہیں، اجرہم اجر ان کا، بھی احسن بہترین، ماں اس کا جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے۔ تو چلیں اب ہم حیاتن طیبتن یہ وہ دیکھ لیتے ہیں رننگ ٹرانسلیشن۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حیاتن طیبتن کیا ہے نا، کیسا اجر ہے، کیسا اجر ہم دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو من عملہ صالحا من ذکرن او انسا، وٹ ورڈ ٹرانسلیشن کے علاوہ اگر آیت ہے تو وہ بھی دکھا دیں۔ اس کی آیت اگر من عملہ صالحا، من جو شخص
من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے، وہ ہوا مومن لیکن با ایمان ہو، ٹھیک ہے، تو تو احسن عمل جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو اور با ایمان ہو، تو احسن عمل کی شرط کیا ہے کہ حالت ایمان میں کیا گیا ہو اچھا عمل، عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو، نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ٹھیک ہے، تین چیزیں ہونی ہے، شرط ہے حالت ایمان میں کیا گیا ہو، عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو، نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ جو ایمان نہیں لاتے کافروں کو تو اجر ملے گا ہی نہیں نا آخرت میں، تو یہ شرط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، تو ہم کیا کریں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم یقیناً انہیں ہم یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے، تو حیاتاً طیبتاً ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیاتاً طیبتاً بہتر زندگی جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اس سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حیاتاً طیبتاً دنیا میں پاکیزہ زندگی ملے گی، جو ہے جو ایمان پہ ہوں گے اور اچھے عمل کریں گے، سب سے پہلے مثبت سوچ عطا ہوگی، یعنی کہ کوئی نگیٹیوٹی ان کی سوچ میں ان کی تھنکنگ میں نہیں ہوگی، نہ لوگوں کے خلاف نہ اللہ کے خلاف، کوئی برا وقت بھی آیا کوئی مشکلات بھی آئی تو وہ جو ہے اپنے پازیٹیو رہیں گے، ہمیشہ جو ہے مثبت سوچ رہے گی، منفی سوچ ان کی نہیں ہو کہ اللہ مجھے آزما رہے ہیں، میرے اللہ درجات بلند کر رہے ہیں، میں صبر کروں گی تو اللہ مجھے بہت زیادہ اجر دیں گے، لوگوں کے خلاف بھی نگیٹیوٹی نہیں ہوگی، جیسے ہمیں ہو جاتی نا کہ فلاں نے مجھ سے یہ کیا، فلاں نے مجھ سے سلام نہیں کیا، فلاں نے مجھے دوسروں کو تو بڑی رسپیکٹ دی محفل میں مجھے نہیں دی، وہ بیچارہ بزی ہوتا ہے، ان کے اگر اوکیزن ہوتا ہے وہ ہر ایک کو نہیں اٹینشن دے پاتا، یا کوئی بھی شکایت ہو جاتی ہے تو وہ لوگوں کے خلاف بھی منفی جو سوچ نہیں رکھیں گے، پازیٹیو سوچ رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور ہر قسم کے حالات میں پر امید رہیں گے کہ ٹھیک ہے آج حالات برے ہو گئے اللہ تعالیٰ کل اچھے کر دیں گے، اللہ کی ذات پہ توکل اور اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ رکھیں گے، کوئی بھی حالات ہو نا، اور وہ ضرور ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرما دیا کہ خمسہ مصیبتیں، پانچ جو ہے مصیبتیں تو آ کر رہے گی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ کیا ہے بھوک سے، خوف سے، جانوں کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، کھیتی اور ہرس میں نقصان ہوگا، تو بزنس ہو گیا اس کو آپ ایسے لینے، بزنس میں نقصان ہو گیا، جاب چلی گئی، جو بھی حالات ہوں، موت اموات ہو گئی، بیماری آ گئی، تو ہر قسم کے حالات میں بس اللہ سے پر امید ہونا، دعائیں کرنا، اور جو ہے کہ قضاء و قدر پہ ایمان ہونا، تو یہ پاکیزہ زندگی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حالات میں پر امید ان کو وہ رکھتے ہیں، ان کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، کھانے طیب پاکیزہ ہوتے ہیں، دل جو ہے ان کا میل کچیل سے، حسد کینے بغض سے پاک ہوتا ہے، اور جو ہے حرام چیزوں سے وہ بچتے ہیں، حرام باتوں سے بچتے ہیں، حرام چیزیں دیکھنے سے بچتے ہیں، کوئی ایسی مووی کوئی ایسے پروگرام وغیرہ سب کچھ، ان کی طیب گفتگو بھی ان کی پاک ہوگی، لغو باتیں نہیں کریں گے، تو ہے نا مومنوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں بتائی ہے، وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ تو لغو باتوں سے اعراض برتتے ہیں، تو قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے نا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، اور کیا فرمایا ہے قولاً سدیدا قولاً معروفا، تو اس طرح سے ان کی گفتگو بھی پاکیزہ ہوتی ہے، وہ فحش باتیں نہیں کرتے، بد کلامی نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، منافق والی صفت ان میں نہیں ہوتی کہ منافق تو ویزا خسما غدر، جب وہ غصے میں آتا ہے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، تو ان کی گفتگو بھی طیب ہوتی ہے، یہ ہے پاکیزہ زندگی، حیاتاً طیبتاً، اچھے کاموں کی توفیق ملتی جاتی ہے، وہ اچھے کام کرتے رہتے ہیں، برے کاموں سے رکتے ہیں، اور جو ہے اسی طرح بہت زیادہ اجر کما لیتے ہیں، جیسے کہ کسی کے کام آ جانا، بیماروں کی عیادت کو جانا، کوئی مشکل میں ہے تو اس کی ہیلپ کر دینا، کسی کو پیسوں سے مال سے ہیلپ کر، کوئی اسکل ان کے پاس ہوتی ہے، کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے تو وہ اس سے مدد کر دیتے ہیں، کچھ پڑھانا، کوئی آج کل تو ٹیکنالوجی کی اسکل بہت ضروری ہو گئی ہے، آئی ٹی کی، تو کوئی بھی اسکل کچھ بھی ہو، ان کو جان سے مال سے زبان سے اچھے کاموں کی توفیق کرتے ہیں، تو توفیق اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے، اور اچھی جگہوں پہ جاتے ہیں، تو اور ان کو نیک ماحول بھی مل جاتا ہے، تو نیک ساتھی کیسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو دین میں آگے بڑھاتے ہیں، ثواب جو کام ہوتے ہیں، اجر کے جو کام ان میں آگے بڑھاتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں کی ایسی گیدرنگ ہوتی کہ نماز بھی چلی جائے وہ کھاتے رہتے ہیں، گپ شپ کرتے رہتے ہیں، تو اگر نیک ماحول ہوتا ہے تو کتنی بھی دعوتیں ہوں جو ہوں، ان کے نکاح بھی ہوں گے تو
کیا ہوں گے وہ نمازوں کے ارد گرد ان کا سارا ہوگا. بازار بھی جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ میری نماز نہ قضا ہو، میں ایسے شاپنگ کر لوں. اور نیک ساتھی جو ہوں گے وہ، آپ کہیں بھی کھانا بھی کھا رہے ہوں تو وہ کہیں گے، کوئی پارٹی ہو کہیں بھی انجوائے کر رہے ہو، کہیں گے نہیں نہیں پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر کھاتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے. اگر ہم کٹی پارٹیز اور ہمارے لنچ، اور خواتین کے تو صبح کے وقت ہی ہوتے ہیں نا، ہسبینڈ اور بچے گئے ہوئے ہوتے ہیں تو صبح کا وقت ہوتا ہے یا شام کا جو بھی ہو. تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کھانے بیٹھ جاتے ہیں نماز کا ٹائم. اب نیک ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں پہلے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں پھر آرام سے کھانا پینا چائے وغیرہ ہوگا. تو اور کوئی بھی آپ برا بھی کر رہی ہوں گی تو وہ آپ کو روکیں گے، ارے یہ کیا کر رہی ہو، کیونکہ شیطان ہے، اپنا نفس ہے. تو وہ آپ کے ہمدرد و غمخوار ہوں گے، وہ آپ کو جو ہے اچھی باتیں بتائیں گے کہ یہ غلطی ہو گئی. اور پھر ہم جو ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ الدین النصیحہ، کہ دین میں نصیحت دینا بھی اور لینا بھی. وہ نصیحت ہمیں بری بھی نہیں لگے گی، نہ دینے میں نہ لینے میں. اگر کوئی ہمیں کہے گا بھی نیک ماحول کے لوگ جو ہوں گے نیک ساتھی، تو یہی ہے نا کہ نبیوں نے کیا دعا کی ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ صالحین کا ساتھ دینا. جب نبی ایسی، جو رسول اور انبیاء ایسی دعا کرتے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تو یہ دعا کر لیا کریں جو میں نے ابھی پڑھی. ٹھیک ہے، یہ آیت ہے، آیت کے آخر میں دعا ہے والحقنی بالصالحین. اللہ ہمیں کیا کریں، صالحین کا ساتھ عطا فرمائیے. پھر وہ ان کو رزق حلال وہ کماتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، چاہے تھوڑا ہو اس پہ قناعت کرتے ہیں. اور جو ہے رزق حلال جتنی بھی مشقت کرنی پڑ جائے وہ اپنا سارا رزق حلال کماتے ہیں. اور حلال میں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکت دے دیتا ہے، چاہے کم ہو. وہ حرام کی طرف جاتے ہی نہیں، چاہے ان کو ملینز اینڈ بلینز مل رہے ہو، کتنے بھی دنیاوی فائدے ہو نا. کوئی وہ رزق حلال کیا، وہ کوئی حرام کام کرتے ہی نہیں، وہ رکتے ہیں اس سے، کوئی ایسی چیز کرتے ہی نہیں ہے. وہ اللہ کی حدوں کو نہیں کراس کرتے. اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ تو اللہ کی حدود ہیں، تو اللہ کی حدودوں کو، لمٹس کو کراس نہیں کرتے ہیں. اور خبیث اور حرام سے ان کو اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے. وہی بات آ گئی، حرام میں جو کچھ بھی ہو، خباثت والی گندی چیزیں، وہ کچھ بھی ہو، کوئی لٹریچر پڑھنا ہو، کوئی دیکھنا ہو، ان کے سامنے آ بھی جائے تو وہ اپنی جو ہے اس کو کراس کر دیتے ہیں. ظاہر ہے موبائلوں میں تو پتہ نہیں کیا کیا آ جاتا ہے، ہم نہیں بھی چاہ رہے ہوتے تو ایڈ آ جاتا ہے. ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹاک شو بھی دیکھیں یا کوئی نیوز بھی دیکھیں تو بسکٹ کی ایڈورٹائز میں بھی عورت کو ننگا کھڑا کر دیتے ہیں، تو وہ جلدی سے اس سے گزر جاتے ہیں. وہ تو خیر پھر اگر ہم کچھ دیکھ رہے ہیں بیچ میں آ گیا تو وہ تو پھر مجبوری ہوتے ہے کہ وہ جب تک ہٹاؤ تو وہ ظاہر ایڈ تو تھوڑی ہوتی ہے. تو ایسی خباثت کی چیزیں انٹینشنلی وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، خبیث خباثت کی چیزیں. نہ ایسا لٹریچر پڑھیں گے، نہ ایسی مووی دیکھیں گے، نہ ایسے ڈرامے دیکھیں گے، نہ ایسی بری چیزیں دیکھیں گے. نہ یعنی کہ وہ نہ آنکھ کا زنا کریں گے، نہ آنکھ سے ایسی کوئی چیز دیکھیں گے، نہ کان سے ایسی چیز سنیں گے، نہ کان کا زنا کریں گے. اپنے اعضاء کو بھی وہ بچائیں گے، کیونکہ یہ بھی زنا ہو جاتا ہے نا، ایسی غلط خراب چیزیں دیکھیں، اوریا چیزیں دیکھیں. اور ان کو اللہ تعالیٰ حرام سے بھی نجات دے دیتا ہے، کہ ایسا ان کے دل میں ایمان راسخ ہوتا ہے، ایسی اللہ کی محبت ہوتی ہے، ایسے وہ احسن عمل ہوتے ہیں، ایسے نیک، ایسے پکے سچے مومن، ایسا ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہوتا ہے، ایسی مضبوطی اور پائیداری ان کے ایمان میں ہوتی کہ یہ ان سب چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں. وہم یعنی لغو موردون. سورۃ مومن جا کے پڑھیے گا، شروع کی آیات میں سب بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا. ایک اور صورت ہے اس میں بھی ہے سارا کچھ مومنوں کی. پھر محبت، پھر اللہ تعالیٰ کی جب اتنے نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ کی محبت مل جاتی ہے. حیاتن طیبتن کا یہ مطلب ہے. اور پھر جب وہ اتنے اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں تو اللہ کی محبت، اللہ کی جب محبت مل جائے تو پھر ہمیں کیا چاہیے، اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا قیامت کے روز ان کو. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جبریل سے فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرنے لگا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. جبریل علیہ السلام محبت کرنے لگتے. پھر جبریل علیہ السلام جو ہے آسمانوں میں اعلان کر، جسٹ آف دا حدیث بتا رہی ہوں، آسمانوں میں اعلان کر فرماتے ہیں کہ تم بھی ان سے محبت کرو. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تمام فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے جو فرشتے ہیں وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں. پھر وہ جو جبریل علیہ السلام اناؤنس کرتے تو وہ فرشتے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، تو لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی محبت میں ان کی باتیں مان لیں، غلط کام کریں، بدعتیں کرنے لگ جائیں، اپنا اسکارف اتار دیں کہ چلو چھوڑو ایک دن کر لیا تو بہت کیا بات ہو گئی، کوئی بات نہیں، مخلوط پارٹی ہے، کچھ بھی نہیں.
کوئی بہت سی ایسی چیزیں، میں تو صرف اسکاف کی مثال دے رہی ہوں، بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں اپنا نفس بھی کہہ رہا ہوتا ہے، ہمارے پیارے دوست احباب گھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ممی آپ تو پیاری نہیں لگ رہی ہے، عمر سے بہت بڑی لگ رہی ہے، ینگ کو بھی، کسی ینگ لڑکی کو بھی کہہ دیا تم تو اماں بھی لگ رہی ہو، پتہ نہیں دادی اماں لگ رہی ہو، اتار دو بھائی آج تو رہنے دو۔ لیکن وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، احسن عمل کی جو بات اللہ نے کی ہے، جو احسن عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جو ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، جو خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ثابت قدم رہتے ہیں نا، وہ ایسے کام نہیں کرتے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں، پھر ان کو امن و سکون حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی حالات کتنے بھی برے ہوں، یا ان کے اپنے ذاتی حالات بھی جتنے بھی برے ہوں، چاہے پیسوں کی کمی ہو یا کسی چیز کی کمی ہو، بڑا گھر، کوئی خواہش پوری نہ ہو رہے، بڑا گھر ہو، گاڑی ہو، لوگوں کو وہ دیکھ رہے ہو، لیکن وہ دنیا ان کو مٹیریل ان کو بادر نہیں کرتے، وہ مٹیریلسٹک ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ امن و سکون میں ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ امن و سکون میں ہوتے ہیں۔ تو جب میں زمانہ جاہلیت میں تھی تو مجھے بہت برا لگتا تھا، اللہ کسی نے، میں نے دعوت کی کراکری اتنی مہنگی تعریف نہیں کیا، میں نے گولڈ اتنا پہنا تعریف نہیں کی، لیکن قرآن بدل دیتا ہے، آپ کو امن و سکون آ جاتا ہے، آپ کو تعریفوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اتنے امن و سکون ہوتے ہیں، اور کسی سے اچھا سلوک کرتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو ان کو اس لیے کھانا کھلایا کہ ہمیں اللہ کا چہرہ چاہنا ہے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کا دیدار چاہیے، ولا نرید منکم جزاء و شکورا، ہم تو ان سے کوئی جزا کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے اور شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ بعض لوگ تو ایکنالج بھی نہیں کرتے کہ شکریہ آپ نے ہماری مدد کی، ہمیں تھوڑی ایکنالجمنٹ چاہیے، یہ تو کہا کہ ولا نرید منکم جزاء و شکورا، کہ سورۃ الدہر، سورۃ الدہر میں بلکہ آپ سے پوچھنا تھا لیکن چلے میں نے بتا دیا، سورۃ الانسان جس کا نام، کہ ہم تو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ان کو کھانا کھلایا یا جو بھی نیکی کی، ہمیں تو ان سے کوئی بدلہ اور کوئی جو ہے کیا نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کام کرتی ہیں، کسی کو کچھ مدد کرتی ہیں، جان سے مال سے بھی دے رہی ہیں کسی کو، نان نفقہ کسی کا اپنے ملکوں میں بھیج رہی ہیں، ہم تو تھوڑا سا بھیجتے ہیں تو $100 کے اب تو بہت ریٹ ہائی ہو گیا، بہت بڑھ جاتے ہیں، تو کبھی بھی یہ نہ کہیں سوچیں کہ مجھے تو شکریہ بھی نہیں رکھے، بس اس رب کو تو معلوم ہے نا کہ اس نے ہمیں جو ہے جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو جانتا ہے، وہ تو اجر دینے والا ہے۔ تو وہ کتنے بھی حالات برے ہوں، کوئی برائی کر رہا ہو، کوئی شکریہ ادا نہ کرے، کوئی مشکلات ہو، کچھ بھی ہو، ان کو اللہ پہ اتنا بھروسہ تھا ہوتا ہے، بس اللہ سے گڑاتے ہیں، فوراً مشکل آئے 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے، امن اور سکون میں ہوں گے، اور جو ہے آپ ان کو، وہ آپ کو ہائپر اور جو پینک نہیں ہوں گے نا، تو آج کل تو پینک اٹیکس بہت ہو رہے ہیں، انزائٹی بہت بڑھ گئی ہے، لیکن ان کو ایسی ہوتا ہے، انسان ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر وہ جیسے اللہ کی آیات اور وہ فوراً استغفار کر لیتے ہیں، ارے کیا ہو گیا، کیونکہ وہ تو صبح شام جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اذکار کر رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی ایک وقت دن میں ہوتا ہے فجر کا، یا کوئی وقت جو اللہ سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ آیتیں ان کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں بالکل، تو وہ استغفار کر لیتے ہیں، وہ امن و سکون میں ہوتے ہیں، پرسکون ان کو ہوتا ہے، اور پھر برکت، اللہ تعالیٰ کم میں بھی ان کو برکتیں نازل فرماتا ہے، ان کے یہاں برکتیں ہوتی ہیں، ان کے یہاں کم بھی ہوگا تو وہ امیروں سے بڑھ کر ان کی زندگی ہوتی، میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں، پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کی سیلریز کم، میں دیکھتی تھی کہ ہم سے کم ہوتی تھی، لیکن کیا ان کی جو ہے رکھ رکھاؤ اور برکتیں اور ان کی چیزیں، ان کی معمولی چیزوں کو میں نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت کہ امیروں کے گھر میں نہیں ہوتی، کیونکہ جانماز سے میں نے دیکھی بہت خوبصورت، میں نے پوچھا کہاں سے لی، کہہ رہے 10 ریال کی، اللہ، میں نے کہا اتنی خوبصورت کہ وہ لگے بھی نہ کہ اتنی کم قیمت کی ہے، یعنی ان کو اتنی برکتیں لوگوں کے کھلانے میں، پلانے میں، تحفے تحائف دینے میں برکت، اور کم آمدنی میں بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قناعت کا عطا ہونا، کم میں بھی ان کا دل مطمئن ہے، وہ زیادہ کے پیچھے نہیں بھاگتے، اپنا وقت نہیں ضائع کرتے زیادہ کی لالچ میں، جو کم بھی ہے تو وہ قناعت ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا ہا ہونا، الغنا ہا ہونا، الغنا، یعنی کہ قناعت، تو دل کی طرف اشارہ کیا نا، تو وہ مطمئن رہتے ہیں، تھوڑے پہ بھی وہ قناعت کرتے ہیں، آرام و سکون سے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ ٹھیک ہے زیادہ ہونا چاہیے، سلیمان علیہ السلام نے بھی بادشاہت مانگی کہ اللہ ایسی بادشاہت عطا فرمائیے جو دنیا میں کسی کو نہ دی، اللہ نے ایسے ہی کیا، ان کو سب بہت بڑی سلطنت، بہت بڑی بادشاہ دی، پرند چرند جن سب کچھ ان کے کنٹرول میں تھے، تو بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کو ہم زیادہ ہے تو خرچ کہاں کر رہے ہیں، ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ مت بتائی نا اس میں خرچ کرنی چاہیے، تو ان کے پاس نہیں بھی ہوتا ہے تو وہ امیروں سے امیر ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ایسے لوگ نا، ان کا دل مطمئن، کانٹینٹیڈ، سیٹسفائیڈ جو ہے وہ ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے،
اور لوگوں سے مروب نہیں ہوتے مٹیریلسٹک دنیا سے، یا جو بہت زیادہ جن کے پاس ہوتا ہے، بس ان کا دل اللہ کی یاد میں جڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک عالم جو تھے، استاد بھی تھے، ان کی ہمیں ملتی ہے کہ آتا ہے ان کا قصہ کہ ان کے شاگردوں نے ایک دفعہ آ کے کہا کہ وہ بہت امیر تھے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوا، تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ ایک دفعہ شاگردوں نے آ کے کہا کہ آپ کو تو اتنا لاس ہوا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اب ہم بیئر ہی نہیں کر سکتے، آپ تو الحمدللہ کہنے لگے۔ تو ان کو شاگردوں نے پوچھا جب ہم نے آپ کو کہا کہ بہت مال آیا، بہت نفع ہوا، تب بھی آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، جب ہم کہہ رہے ہیں بہت نقصان ہوا تب بھی آپ کو سکون ہے، قناعت میں آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، دونوں حالتوں میں میرا دل کہہ رہا تھا اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اور وہ حدیث بھی ہے نا کہ مومن کا تو عجیب ہی معاملہ ہے کہ جب اس کو بہت ملتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو ہے جب اس کے پاس سے چلا جاتا ہے تب بھی وہ الحمدللہ کہتا ہے، شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو ان کو قناعت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ہے حیاتن طیبتن، کہ دنیا میں پاکیزہ زندگی ملے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 مثبت سوچ، 2 ہر قسم کے حالات میں پر امید ہونا، نمبر 3 پاکیزہ، نمبر 4 طیب گفتگو، نمبر 5 اچھے کاموں کی توفیق ملنا، نمبر 6 نیک ماحول ملنا، نمبر 7 رزق حلال، نمبر 8 خبیث اور حرام سے نجات، نمبر 9 محبت، اللہ کی محبت، سبحان اللہ، نمبر 10 امن و سکون، نمبر 11 برکت، قناعت کا عطا ہونا، 12 اور تفاصیل بھی پڑھی، اس میں بھی آپ کو اور پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہے۔ تو حیات طیبہ بہترین زندگی سے مراد ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس لیے آخرت کی زندگی کا ذکر جو ہے بعد میں کیا، پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی بتائی کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اور مطلب یہ ہے کہ ایک مومن با کردار کو صالحانہ اور متقیانہ زندگی گزارنے اور اللہ کی عبادت اور اطاعت اور زہد و قناعت میں جو لذت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے، وہ ایک کافر اور نافرمان کو دنیا بھر کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی، بلکہ وہ ایک طرح کی بے چینی اور اضطراب کا شکار رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے اس میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہے سورۃ الطٰہٰ 124، جس نے میری یاد سے اعراض کیا اس کا گزران تنگی والا ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ عمل صالح کرنے والوں کے لیے کتنی ساری ہم نے چیزیں دیکھی نا کہ کتنا کچھ خزانہ اسے عطا ہوگا۔ تو اب ہم جو ہے دعا بھی پناہ مانگ لیتے ہیں، تنگی سے پناہ مانگتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا کر لیتے ہیں، اللہم انی اعوذ بکا من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامت، اے اللہ میں دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے تیری پناہ چاہتی ہوں، کیونکہ آپ سسم بستر سے اٹھتے ہی نا یہ دعا پڑھتے تھے، اور سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ سارے اذکار کرتے کرتے اٹھتے تھے، اور پھر یہ بھی دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامت و ضیق یوم القیامت، یہ دعا بھی پڑھتے تھے۔ تو جو ہے ہم نے تو احسن عمل کی شرائط ہے، حالت ایمان میں کیا گیا ہو، عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو، نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، نیک عمل کرنے کا ثواب مرد عورت دونوں کو برابر ملتا ہے، یہ نہیں کہ مرد کو زیادہ یا عورت کو کم، اور جو ہے ایمان لا کرنے کا ذریعے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بدلے ان کو بہترین جزا عطا کرتے ہیں۔ اور جو ہے ہم نے ساری ڈیٹیل دیکھ لی کہ حیاتن طیبتن دنیا میں پاکیزہ زندگی سے کیا مراد ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں کر لیا۔ اب ہم Q&A دیکھ لیتے ہیں، ہمارا 97 چلیں Q&A دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ احسن عمل کی کیا شرائط ہیں، حالت ایمان میں کیا گیا ہو، عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو، نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، نیک عمل کرنے کا ثواب کس کو زیادہ ملتا ہے، مرد کو یا عورت کو، دونوں کو برابر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب برابر ہیں، کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں، عمل کے لحاظ سے اجر و ثواب اور فضیلتیں۔ ایمان لا کر نیک عمل کرنے کا کیا اجر اس آیت میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بدلے ان کو بہترین جزا عطا کریں گے۔ دنیا میں پاکیزہ زندگی ملنے سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کویشچن نمبر 3 دکھا دیں، دنیا میں پاکیزہ زندگی ملنے سے کیا مراد ہے، مثبت سوچ، ہر قسم کے حالات میں پر امید رہنا، پاکیزہ، بلکہ اس کا جواب ہم خوبصورت سے سلائڈ پہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دکھا دیں، تو یہ جواب ہمارا سلائڈ پہ ہے، سلائڈ دکھا دیں۔ دنیا میں پاکیزہ زندگی ملنا، مثبت سوچ، ہر قسم کے حالات میں پر امید پاکیزہ طیب گفتگو، اچھے کاموں کی توفیق کا ملنا، نیک ماحول ملنا، رزق حلال، خبیث اور حرام سے نجات، محبت، امن و سکون، برکت، قناعت کا عطا ہونا۔ تو یہ تھی ہماری کیا
جی اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں سے جو اپنے دل میں اللہ پر اس کے رسول پر ایمان کامل رکھے اور کتاب و سنت کی تابع داری کے ماتحت نیک عمل کریں، وہ وعدہ کرتا ہے کہ انہیں دنیا میں بھی بہترین اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، ان عمدگی سے ان کی عمر بسر ہوگی، خواہ مرد ہو خواہ عورتیں، ساتھ ہی انہیں اپنے پاس دار آخرت میں بھی ان نیک اعمالوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، دنیا میں پاک اور حلال روزی، قناعت، خوش نفسی، سعادت، پاکیزگی، عبادت کا لطف، اطاعت کا مزہ، دل کی ٹھنڈک، سینے کی کشادگی، سبھی کچھ اللہ کی طرف سے ایماندار نیک عامل کو عطا ہوتی ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو۔ اسی بات کو مسند احمد میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس نے فلاح حاصل کر لی۔ ایک حدیث ہے، اب 3 حدیثیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے فلاح حاصل کر لی جو مسلمان ہو گیا، برابر سرابر روزی دیا گیا، اور جو ملا اس پر قناعت نصیب کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے اسلام کی راہ دکھا دی گئی اور جسے پیٹ پالنے کا ٹکڑا میسر ہو گیا، وہ اللہ نے اس کے دل کو قناعت سے بھر دیا، اس نے نجات پا لی، اس نے نجات پا لی۔ پھر اللہ تعالیٰ ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ان کی نیکی کا بدلہ دنیا میں عطا فرماتا ہے اور آخرت کی نیکیاں بھی انہیں دیتا ہے۔ ہاں، کافر اپنی نیکیاں دنیا میں ہی کھا لیتا ہے، آخرت کے لیے اس کے ہاتھ میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی۔ تو یہ تھی حیاتن طیبتن، دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنے کے اتنے سارے فائدے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے، ہمارے اعمال ایسے ہو، جو بھی ہم نے تفسیر پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ساری نعمتیں دنیا میں بھی عطا فرمائیں، اور جو ہم نے ساری پڑھی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، اور وہ دیدار بھی ایسا کہ اعلیٰ درجے کا جنتی، جو کچھ تو ہوں گے صبح شام اللہ کا دیدار کریں گے، کچھ جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے کہ اپنے محسن کو دنیا میں بھی کوئی احسان کرتا ہے تو اس کو دیکھنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے برکت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی حیاتن طیبتن نصیب فرمائے، ایسے اعمال ہمارے ہو جائیں، ایسا دل میں ایمان راسخ ہو جائے کہ کوئی کتنا ہی بہکائے ہمارا نفس، ہمارے دوست شیطان، لیکن ہم اللہ کی حدودوں کو پار نہ کریں، اللہ کی حدودوں کے اندر کام کریں، جو بھی ہمارے کام ہو پورے، اور ہمیں دنیا میں بھی حیاتن طیبتن، دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس اپنا دیدار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں ہم جو ہے اسی پر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، اگلی دفعہ ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہماری لاسٹ آیت تھی 97 حیاتن طیبتن پہ، شارٹ ویڈیو بھی ہم انشاءاللہ بنا لیں گے، اور وہ بھی آپ فارورڈ کیجیے گا سب کو۔ کسی کو کوئی بات رکھنی ہو تو ضرور بتائیے، اور جو ہے کوئی بات رکھنا چاہیں گے آپ ان آیات پہ، اور انشاءاللہ ہمارا وینسڈے کو ہوگا 10۔ جی، کون کچھ کہنا چاہے گا؟ جی بھیا کی بارک اللہ فی آمنہ، میں نے آپ کا میسیج دیکھ لیا، جزاک اللہ خیر، آپ نے کیا ہے۔ جی کون کوئی بات رکھے گا ان آیات پہ، یا 97